اور دوستوں ہم اکٹھے ہوئے اس مقصد کے لیے. آپ مقصد تو جانتے ہیں, ہم بڑے تنگ ہیں. ہم بڑے ہی کیا ہیں؟ تنگ ہیں. کس چیز سے تنگ ہیں؟ ہم غربت سے تنگ ہیں, بے روزگاری سے تنگ ہیں, یہاں پہ مہنگائی کمر توڑ اوڑی اس سے تنگ ہیں. ہم تنگ ہیں کہ پاکستان کے اندر کرپشن سے. ہم تنگ ہیں اس چیز سے کہ چند خاندان ہیں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور پاکستان کے عوام جو ہیں ان کا کوئی حال ہی نہیں, کوئی حشر ہی نہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم تنگ ہیں اس چیز سے کہ پاکستان کوئی خاص ترقی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. اگر کوئی یہ کہے کہ آگے آپ کو کوئی بڑا سنہرا خواب نظر دکھا رہا ہے تو وہ ایویں لگا ہوا ہے. ہمیں تو کوئی خاص ترقی پاکستان میں نظر نہیں آ رہی. نہ مردوں کی ترقی ہو رہی ہے, نہ خواتین کی ترقی ہو رہی ہے, نہ یہاں پہ غریبوں کی ترقی ہو رہی ہے, نہ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, طالب علم ہیں, ان کی علم میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے, نہ ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز میں بہتری آ رہی ہے. پاکستان بحیثیت مجموعی بری طرح سے اسٹیگنیشن کا شکار ہے. اس ساری صورتحال کو چینج کرنے کے لیے ہمیں سیاسی عمل میں حصہ لینا پڑے. ہمیں محنت کش طبقے غریب لوگوں کو منظم کرنا ہوگا تاکہ محنت کش طبقہ اپنے حقوق حاصل کر سکے. مگر محنت کش طبقہ اپنے حقوق حاصل کرنے کی لیے جب جد و جہد کرتا ہے, قدم بڑھاتا ہے, تو اس کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں. ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ محنت کش طبقے کو, کہ مردوں کو کبھی کبھار یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ محنت کش طبقہ صرف مردوں سے بنا تو نہیں ہوا, اس میں عورتیں بھی شامل. اور جب تک عورتیں اس تحریک میں حصہ نہیں لیں گی, سیاسی عمل میں حصہ نہیں لیں گی, اس وقت تک پاکستان کے اندر کوئی خاص تبدیلی ممکن نہیں, بالکل ممکن نہیں. یہ ناممکن سی بات ہے کہ مرد جو ہے وہ سیاست کرے, وہ باہر جائے, وہ تقریریں کرے, وہ پیمفلٹ بانٹے, وہ سب کام کرے, اور گھر میں جو عورت ہے اس کو خبر ہی نہ ہو کہ بھی میرا مرد کر کیا رہا ہے, کیا نہیں کر رہا. اگر وہ اس تحریک میں شامل نہیں, وہ سمجھ نہیں رہی اس تحریک کے مسائل کیا ہیں, عزائم کیا ہیں, ان کے مقاصد کیا ہیں, تو پھر وہ مرد بھی نہیں کام کر سکتا, وہ تحریک بھی فیل ہے, وہ محنت کش طبقے کا جو مشن ہے وہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا. ایک عظیم انقلابی نے کہا تھا کہ عورت نے آدھا آسمان اپنے کندھوں پہ اٹھایا, آدھا مردوں نے اٹھایا ہوا تو آدھا عورت نے بھی اٹھایا. یہ بالکل 100% حقیقت ہے. اگرچہ ہم عورت کی جو کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے اندر, جو اس کا عمل ہے سماج کے اندر, اس کو تسلیم نہیں کرتے, مگر حقیقت یہی ہے کہ اگر ایک طرف مرد ہے تو دوسری طرف عورت ہے, دونوں پہیوں پر ہی یہ سائیکل چل سکتی ہے, یہ گاڑی آگے چل سکتی ہے, یہ زندگی چل سکتی ہے, ایک پہیے پہ کبھی نہیں چل سکتی. تو عورتوں کا سیاست میں حصہ لینا انتہائی ضروری ہے, انتہائی اہمیت رکھتا ہے. اور ہم مردوں کو اس چیز سے باہر نکلنا ہے کہ وہ انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ حصہ لیں جن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہم حصہ لے رہے ہیں. ہرگز نہیں. جن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں بھی آپ حصہ لینا چاہتی ہیں, جس حوالے سے بھی آپ سیاست میں حصہ لینا چاہتی ہیں, جس طرح سے بھی آپ سیاست میں حصہ لینا چاہتی ہیں, ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ کی راہ میں آسانی پیدا کی جائے. اگر آپ خواتین کی میٹنگز کرنا چاہتی ہیں, بچوں کو لے کر آنا چاہتی ہیں, اگر آپ خواتین کی میٹنگز میں جو آپ کا دل کرتا ہے ایجنڈا رکھنا چاہتی ہیں, وہی ایجنڈا ہوگا. جس طرح آپ چلنا چاہتی ہیں اسی طرح سے چلیں گے, جس طرح آپ کمفرٹیبل ہیں اسی طرح سے ہم چلیں گے, کیونکہ ہمارا مقصد ہی ہے کہ آپ محسوس کریں کہ یہ آپ کی تحریک ہے, یہ آپ کی پارٹی ہے, یہ آپ کی موومنٹ ہے, اور اس کے اندر آپ اپنے آپ کو محفوظ بھی محسوس کریں, اور یہ بھی محسوس کریں کہ اس کے اندر رہتے ہوئے آپ ذہنی طور پر بھی ترقی کر رہے ہیں اور آپ کی خود اعتمادی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. دوستوں, اسی مقصد کے لیے یہ 8 مارچ کے عالمی دن کو طے کیا گیا تھا. یہ طے کیا گیا تھا 1915 کے اندر, جب ایک سوشلسٹ کانفرنس ہو رہی تھی جہاں پہ ایک بڑی بہادر خاتون تھی جن کا نام تھا کلارا زیٹکن. کلارا زیٹکن نے یہ اناؤنس کیا کہ جی اگر خواتین کو بھرپور طریقے سے شامل کرنا ہے اس جدوجہد میں, سرمایہ داری نظام کے خلاف, امیروں کے خلاف اس جدوجہد میں, جاگیرداروں کے خلاف, بیوروکریٹس کے خلاف, اور اس تمام ایلیٹ کے خلاف اگر خواتین کو اکٹھا کرنا ہے تو پھر خواتین کا مخصوص دن منانا ضروری ہے. تو اس دن انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ انٹرنیشنل ورکنگ ویمنز ڈے 8 مارچ ہوگا, یعنی بین الاقوامی محنت کش خواتین کے لیے یہ دن مقرر کیا گیا 8 مارچ. اور اس کے بعد جب عظیم روسی انقلاب ہوا, بولشوک ریولوشن, جس کے اندر مزدوروں نے اقتدار حاصل کر لیا, تو پھر وہ تمام لوگ جو کہ اس انقلاب کو اچھا سمجھتے تھے, بین الاقوامی طور پہ انہوں نے یہ دن منانا شروع کر دیا. 1945 کے بعد جب یونائٹڈ نیشنز قائم ہوا تو یہ دن پھر یونائٹڈ نیشنز نے بھی اڈاپٹ کر لیا
کہ اور پھر تقریباً تمام ملکوں نے اس دن کو منانا شروع کر دیا جب یہ یونائٹڈ نیشنز کا بھی ایک دن بن گیا، اس کو انٹرنیشنل ویمنز ڈے کا نام ملا۔ پاکستان کے اندر شعور کی آنکھ کھولی تو اس وقت سے لے کر آج تک 8 مارچ کو کوئی نہ کوئی فنکشن لازمی ہوا پاکستان کے اندر، لاہور کے اندر، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے 1 درجن عورتیں اکٹھی ہوں مال روڈ پہ آسما جہانگیر کی قیادت میں، یا پھر بہت بڑا ہو، 8 مارچ کے فنکشن کو ہم نے اکٹھا ہونا ہے۔ یہ ہمارے لیے اسی طرح ہے جس طرح کہ ایک عقیدہ ہو، جس طرح کہ ہمارا فرض ہو، ہم اس کو کبھی بھی ہمیشہ پورا کریں گے، کبھی بھی اس کو پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ پچھلے 4-5 سالوں میں اب بہت ساری خواتین جو ہیں وہ پاکستان کے اندر 8 مارچ کا فنکشن مناتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ 8 مارچ کا فنکشن ہوتا تھا 1-2 درجن جیک پی آر کی ٹیم وغیرہ اکٹھی ہو جاتی تھی، منا لیا کرتے تھے ہم، مگر اب بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہزاروں خواتین اس فنکشن کو مناتی ہیں اور پورے پاکستان کے اندر مناتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ نعرہ نہیں پسند، ہمیں وہ نعرہ نہیں پسند، ہمیں یہ پلے کارڈ نہیں پسند، ہمیں وہ پلے کارڈ نہیں پسند، ان کو یہ بات کہنی چاہیے تھی، وہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ کی جا سکتی ہیں، آپس میں کی جا سکتی ہیں۔ تو دوستوں، اس طرح 8 مارچ کا فنکشن شروع ہوا اور پاکستان کے اندر بھی پھیلتا چلا جا رہا ہے، مگر جلسے جلوسوں میں آپ کو پتہ ہے جذباتی تقریر کرنے کا موقع تو بہت ملتا ہے، نعرے لگانے کا موقع بھی ملتا ہے، مگر ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم سیمینار بھی منعقد کریں، کیونکہ اس میں نظریاتی بات بھی کی جا سکتی ہے، اس میں علمی بات بھی کی جا سکتی ہے، اس میں تعلیم و تربیت کا موقع ملتا ہے اور تفصیلی بات کرنے کا موقع ملتا ہے، جو کہ ظاہری بات ہے جلسے جلوس میں نہیں ملتا۔ ہم آپ کو بھی یہ کہیں گے کہ اس سیمینار کے بعد آپ عورت مارچ میں بے شک شریک ہوں اور بہت سارے ہمارے ساتھی شریک ہوں گے۔ عورتوں کا مسئلہ شروع کب سے ہوا؟ سوال سب سے پہلا یہ ہے۔ اب حیران ہوں گے یہ سن کے کہ اگرچہ ہمارے ذہن میں تصور یہ ہے کہ تاریخ میں جتنا ہم پیچھے چلے جائیں گے اتنا ہی عورتوں کے حالات برے ہوں گے۔ کچھ حد تک یہ بات درست ہے، مگر 100% یہ بات درست نہیں۔ ایک ایسا دور تھا جب طبقاتی نظام ابھی قائم نہیں ہوا تھا۔ آج سے 10,000 سال پہلے کی تاریخ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جبکہ عورت کا مقام وہ نہیں تھا جو آج ہے، بلکہ انتہائی برابری کا، مساوات کا ماحول تھا۔ جس قدر عزت مرد کی جاتی تھی اتنی ہی عزت عورت کی جاتی تھی، بلکہ شاید عورت کی عزت مرد سے بھی زیادہ اس لیے کی جاتی تھی کیونکہ وہ ایک ایسا دور تھا انسانیت کا جس میں آبادی بہت کم ہوا کرتی تھی، حالات بہت سخت تھے، جس کے نتیجے میں اگر کسی قبیلے کی آبادی کم ہو جائے تو وہ قبیلہ ہی ختم ہو جاتا تھا، وہ نیست و نابود ہو جاتا تھا۔ لہٰذا قبیلے کے لیے سب سے اہم جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ اپنی آبادی کو قائم رکھنا ہے۔ لوگ جو ہیں 30-40 سال کی عمر کے بعد مر جاتے تھے، ڈیزیزز اتنی زیادہ تھی، اتنی مختلف قسم کے آپ کہہ لیں کہ علالت تھی، کوئی بھیڑیے، جانور، حالات، موسم، ان سب چیزوں کی وجہ سے اس زمانے کے اندر لائف ایکسپیکٹنسی یعنی زندگی کا جو پھیلاؤ تھا وہ بہت کم ہوا کرتا تھا۔ تو یہ بہت ضروری تھا کہ آبادی کی تناسب کو قائم رکھا جائے، اور یہی وجہ تھی کہ عورت جو کہ اپنے بدن میں ایک بچے کو گود لیتی ہے، بچہ پیدا کرتی ہے، زندگی کو جنم دیتی ہے، اس زمانے کے اندر، اس زمانے قدیم کے اندر عورت کو بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بہت احترام کیا جاتا تھا، بلکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو کہ اس بات کی عبادت کیا کرتے تھے کہ عورت جنم دیتی ہے زندگی کو، جس طرح وہ ماں دھرتی کی عبادت کرتے تھے کہ یہ دھرتی، یہ زمین، یہ لینڈ جنم دیتا ہے زندگی کو درختوں کی شکل میں، فصل کی شکل میں، اسی طرح عورت بھی جنم دیتی ہے، اسی لیے دھرتی کا نام ماں دھرتی رکھا گیا کہ یہ بھی ہماری ماں ہے۔ اس طرح ماں کی عزت کی جاتی تھی، عورت کی عزت کی جاتی تھی۔ سب سے دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ جو فیملی کا سٹرکچر تھا، جس طرح مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں بچے کی پرورش کے لیے،
فیملی کا جو سٹرکچر تھا وہ آج کے فیملی کے سٹرکچر سے انتہائی مختلف تھا۔ آج تو ہمارے پاس گھر ہوتے ہیں، ہم دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں۔ میں ایک ایسے دور کی بات کر رہا ہوں جب گھر بھی نہیں تھے، لوگ خیموں میں رہتے تھے یا کھلے آسمان کے نیچے سویا کرتے تھے، آگ لگا لی، آگ کے ارد گرد لوگ رہتے تھے۔ تو ایسے میں جو خاندان کا سٹرکچر تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ خاندان کا جو مین مرکز تھا وہ عورتیں ہوا کرتی تھیں، اور عورتیں وہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب مل کر ایک خاندان بناتی تھیں، اور مرد کا فرض یہ بنتا تھا، قبیلے کے مردوں کا فرض یہ بنتا تھا کہ وہ ارد گرد، اگر آگ بیچ میں ہے، عورتیں بیچ میں ہیں، تو وہ باہر کی سائڈ پہ سویا کرتے تھے یا رہا کرتے تھے، اس مقصد کے لیے کہ اگر کوئی بھیڑیے آئیں گے تو ہم حفاظت کریں گے اپنے قبیلے کی۔ تو ایسے میں جہاں پہ عورتوں کا اپنا ایک کومیون تھا، کومیون سے مراد یہ ہے ان کی ایک اشتراکیت تھی، اشتراکیت سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کام میں شریک تھیں، شرکت سے مراد یہ ہے کہ بچوں کی پرورش میں، ان کے دیکھ بھال میں تمام عورتیں ایک دوسرے کی مدد کیا کرتی تھیں، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، کزنز سب مل کر ایک خاندان بنتا تھا، تو وہ سب جو ہے ایک دوسرے کی مدد کرتی تھیں بچوں کی پرورش میں، بلکہ یہ بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ یہ میرا بچہ ہے، کسی اور کا بچہ ہے، وہ سب بچے جو تھے وہ سب کے ہی بچے سمجھے جاتے تھے، لہٰذا سب کا خیال رکھنا سب کی ذمہ داری سمجھی جاتی۔ اب یہ قدیم قبائلی زمانہ تھا، اب اس میں ایک تبدیلی آئی۔ تبدیلی یہ آئی کہ زراعت کی ایجاد ہوئی، زرعی شعبے کی ایجاد ہوئی۔ جب زرعی انقلاب ہوا، انسان نے سیکھا کہ کس طرح سے بیج بونے کے نتیجے میں ہم فصل پیدا کر سکتے ہیں اور ہم فصل کے ساتھ رہ سکتے ہیں، تو انسان نے خانہ بدوشی کی زندگی چھوڑ دی، خانہ بدوشی کی زندگی چھوڑ دی اور سیٹلڈ ایگریکلچر شہر بنانے شروع کر دی۔ اور ایسے میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہوئی کہ اگرچہ زرعی ٹیکنالوجی سب سے پہلے عورت نے ہی ایجاد کی، کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ جڑی بوٹیوں کو اکٹھا کیا کرتی تھیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، تو ان کو یہ سمجھ آئی کہ جہاں پہ بیج ڈال دیا جائے وہاں سے دوبارہ اگ جاتا ہے، مگر اس بیج کو زرخیز کرنے کے لیے ہل چلانا ضروری تھا، اور ہل چلانے کا کام جو ہے یہ مرد کی ذمہ داری بنی۔ وجہ یہی تھی کہ اس زمانے میں وقت اتنا سخت تھا، وہ وقت اتنا سخت تھا کہ عورت جو ہے جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا اس کے فوراً بعد تقریباً وہ ایک اور بچہ پیدا کرتی تھی، دوبارہ پریگننسی کا سائیکل شروع ہو جاتا تھا۔ تو ظاہری بات ہے ایک عورت جو کہ پریگننٹ ہو وہ ہل نہیں چلا سکے گی، تو مرد کی ذمہ داری بنتی تھی ہل چلانا۔ مرد نے پھر جانور وغیرہ اکٹھے کیے اور جانوروں کی مدد سے ہل چلانا شروع کیا۔ جب جانوروں کی مدد سے ہل چلانا شروع ہوا تو زرعی شعبہ مردوں کے کنٹرول میں آ گیا، اور زرعی شعبے سے جو دولت پیدا ہوئی وہ بھی مردوں کے کنٹرول میں آنی شروع ہوئی۔ اس دولت کو استعمال کرتے ہوئے مرد نے یہ سوچا کہ اب میں ایک مختلف قسم کا خاندان بنانا چاہتا ہوں، ایک ایسا خاندان جس میں عورت جس طرح سے اکٹھی رہ رہی ہے قبیلے میں، وہ اکٹھی نہیں رہے گی، بلکہ میں اپنا ایک مکان بناؤں گا، میں اپنا ایک گھر بناؤں گا، اور اس کومیون سے، اس اشتراکیت سے جو عورت مجھے پسند ہے اس سے میں شادی کر کے اپنے گھر لے آؤں گا۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پیٹریلینیل ہاؤس ہولڈ، دوسرے والے ہاؤس ہولڈ کو کہتے ہیں میٹریلینیل ہاؤس ہولڈ۔ پرانے زمانے میں اگر بچہ ہوتا تھا مرد ہو یا عورت ہو تو اس کا جو نام بھی ہوتا تھا، عربوں میں بھی یہ مشہور ہے بات، اس کا نام بھی ہوتا تھا اپنی ماں کے حساب سے۔ تیمور غزالہ کا بیٹا، یہ نام دیا جاتا تھا۔ تیمور رحمان اپنے والد کا نام نہیں لیتا تھا، یا تیمور راشد اپنے والد کا نام نہیں اپنی والدہ کا نام لیتا تھا۔ یہ پرانے زمانے کا رویہ تھا، کی روایت تھی، کیونکہ پیٹریلینیل ہاؤس ہولڈ نہیں تھا، میٹریلینیل ہاؤس ہولڈ تھا۔ گھرانہ عورت سے پہچانا جاتا تھا۔
اب سارا معاملہ تبدیل ہو گیا. اب عورت جو ہے اپنی بہنوں سے، اپنی ماں بیٹیوں سے علیحدہ ہوئی اور وہ مرد کے گھر میں جا بسی. اس کے ساتھ ایک پورا رسم بھی شادی کی بنا دی گئی، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رخصتی. وہ رخصتی ہوتی ہے، پھر وہ روتے ہیں، پھر وہ جوتا چھپائی ہوتی ہے، پھر وہ پورا اس کے ارد، آپ کو پتہ ہے نا ہمارے پوری رسم ہوتی ہے. تو وہ جو ساری شادی کی رسمیں ہیں وہ در حقیقت اس چیز کو سمبلائز کرتی ہیں، اس کی چیز کی نشاندہی کرتی ہیں کہ کس طرح عورت جو اپنے گھر سے پھر مرد کے گھر میں جاتی ہے. مگر یہ جب ٹرانزیشن ہوئی انسانی تاریخ میں، جب یہ تبدیلی ہوئی، اور اس کے نتیجے میں عورت جب مرد کے گھر میں تھی تو اب عورت اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی ماں بیٹیوں کے ساتھ تو تھی، مگر ماں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ نہیں تھی. اب وہ مرد کے خاندان میں تھی. اب مرد کے خاندان میں جب عورت آئی تو پہلے جو اشتراکیت تھی بچوں کو پالنے کی، وہ اشتراکیت ختم ہو گئی. غور سے بات سننی، بہت اہم بات ہے. جو پہلے والے خاندان کے سسٹم میں اشتراکیت تھی، وہ اشتراکیت اب ختم ہو گئی. اب ایک ایسا خاندان پیدا ہوا جس میں جو ماں ہے اسی نے بچوں کا خیال رکھنا ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنی بڑی بیٹی سے مدد لے لے، مگر وہ اپنی بہنوں سے مدد نہیں لے سکتی. اس کی بہنوں کی بھی شادی ہے، وہ بہنیں جو اپنے اپنے گھر میں رہیں. اب بچوں کے پالنے کا بوجھ اور گھر کی دیکھ بھال کا بوجھ عورت پر بڑھ گیا، کیونکہ عورت جو پہلے اشتراکیت تھی وہ ختم ہو گئی، تو بوجھ اب بڑھ گیا. جب بوجھ بڑھ گیا تو اس کے ساتھ انسانی تاریخ میں پوری ثقافت تبدیل ہو گئی. مادری راج ختم ہو گیا. ماں کا وہ سٹیٹس، عورت کا وہ سٹیٹس ختم ہو گیا. اب مرد جو ہے وہ آقا بن گیا گھر میں، اور عورت کا سٹیٹس گرنا شروع ہو گیا، کم ہوتا چلا. ایک پورا نیا کلچر اس کے نتیجے میں پیدا ہوا. کلچر یہ پیدا ہوا کہ عورت کا کردار صرف اور صرف گھر تک محدود رہے گا. عورت کی زندگی گھر تک محدود رہے گی، باقی زندگی کے تمام شعبوں میں مرد جو ہے وہ حصہ لے گا. سیاست، معیشت، بزنس، تجارت، سفر، لکھائی پڑھائی، ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، جو بھی ہے وہ مرد کی ڈومین بن گئی، اور عورت کی ڈومین صرف چادر اور چار دیواری تک محدود کر دی گئی. یہ سلسلہ ہزاروں سال چلتا رہا. پردہ لینا یہ بھی اس کا ایک حصہ بن گیا کہ اگر بالفرض عورت کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے کسی وجہ سے بھی، تو وہ پورا سر سے لے کے پیر تک اب پردہ لے اور کسی محرم کے ساتھ جائے، پھر اجازت ہے، کیونکہ اس کی وہ جگہ نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر جائے. آج بھی ہمارے ذہن میں یہی تصور ہے. مگر اب سرمایہ داری نظام نے اس کو تبدیل کرنا شروع کیا، کیونکہ سرمایہ دار کو لیبر کی ضرورت تھی فیکٹریوں کے اندر. سرمایہ دار نے یہ کہا کہ عورت بھی کام کرے، ہم فیکٹریوں کے اندر کام کرے، مشینوں پر کام کرے. اب عورت گھر سے نکلنا شروع، اور عورت نے فیکٹریوں کے اندر، عورت نے دفتروں کے اندر، عورت نے زندگی کے مختلف اور شعبوں میں حصہ لینا شروع کیا. حصہ لینا تو شروع کیا، مگر وہ جو گھر کی ذمہ داری تھی وہ ابھی تک عورت پر موجود تھی. اب مزید اس پر ذمہ داری یہ بھی بن گئی کہ گھر سے باہر جا کے بھی وہ پیسے کمائے. اس طرح عورت پر سرمایہ داری نظام کے نتیجے میں اگرچہ اس کو کچھ آزادی ملی گھر سے باہر جانے کی اور کام کرنے کی اور اپنا روزگار خود کمانے کی، مگر جو روزگار کے مواقع ملے، اول تو وہ مواقع بھی بہت ہی برے تھے، کیونکہ فیکٹری کے اندر کون سے کو اچھے پیسے مل رہے تھے. اور دوسرا یہ کہ گھر کا بوجھ اور بچوں کی دیکھ بھال کا بوجھ بھی ختم نہیں ہوا. تو لہٰذا سرمایہ داری نظام نے ایک طرف آزادی دی، مگر دوسری طرف ڈبل برڈن لگا دیا، دگنا بوجھ ڈال دیا. گھر کا خیال بھی رکھنا ہے، بچوں کا خیال بھی رکھنا ہے، خاوند کی روٹی بھی پکانی ہے، اور باہر جا کے پیسے بھی کمانے ہیں. اور کچھ خاندانوں کے اندر تو خاوند نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ کیونکہ بیوی کما رہی ہے تو اب مجھے کمانے کی ضرورت ہی نہیں. اس طرح سے عورت کے حالات زندگی اگرچہ سیاسی اور ایک حوالے سے قانونی اعتبار سے بہتر ہوتے چلے گئے،
مگر دوسرے اعتبار سے, معاشی اعتبار سے پہلے سے بھی بدتر ہوتے چلے گئے. اب ایک نیا مرحلہ انسانی تاریخ کا شروع ہو رہا ہے, جس کے اندر ہم نے عورت اور محنت کش طبقے کو معاشی طور پر آزاد کرنا ہے. وہ معاشی طور پر آزاد تب ہوگا جب یہ جاگیرداری نظام ٹوٹے گا, جب زمینیں جاگیرداروں کی نہیں ہوں گی بلکہ زمینیں غریبوں کی ہوں گی, مزاروں کی ہوں گی, مزدوروں کی ہوں گی, محنت کش لوگوں کی ہوں گی. اور دوسرا, فیکٹریاں سرمایہ داروں کی نہیں ہوں گی بلکہ فیکٹریاں ٹریڈ یونین چلائیں گے, فیکٹریاں مزدور خود چلائیں گے, فیکٹریاں محنت کش طبقے خود چلائیں گے. جب یہ تبدیلی, جس کو ہم سوشلزم کہتے ہیں, محنت کش طبقے کی جدوجہد کے نتیجے میں پیدا ہوگی, تو پھر یہ ممکن ہوگا کہ وہ 10,000 سال کی روایات جس کے نتیجے میں عورت کو محدود کر کے رکھ دیا گیا, اس کے ذہن کو محدود کر کے رکھ دیا گیا, اس کو گھر تک محدود کر دیا, وہ سائنس نہیں سیکھ سکی, وہ ڈاکٹر نہیں بن سکی, وہ ٹیچر نہیں بن سکی, وہ ادب نہیں سیکھ سکی, اس کو ہر تعلیم سے محروم کیا گیا, اس کو ہر اہم فیصلے سے علیحدہ رکھا گیا. یہ سب نہ صرف ختم ہوگا بلکہ جو اس پر معاشی بوجھ ڈالا گیا کہ گھر کا خیال بھی اس نے رکھنا ہے اور باہر سے کمانا بھی اس نے ہے, یہ سب بھی ختم ہوگا. جب یہ سب ختم ہوگا تو تب عورت سماجی طور پر واقعی آزاد ہوگی اور واقعی خود مختار بنے گی. یعنی کہ مرد ہو یا عورت ہو, جب تک انسان معاشی طور پر کسی دوسرے پر مجبور ہوگا, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوگا کہ مجھے ملازمت دے دی جائے, مجھے کام دے دیا جائے, مجھے روزگار دے دیا جائے, اس وقت تک وہ سماجی یا سیاسی اعتبار سے بھی آزاد نہیں ہو سکے. تو ہمارا جو ایجنڈا ہے, ہمارا جو گول ہے, ہمارا جو مشن ہے, جس وجہ سے ہم نے آج آپ کو یہاں دعوت دی, جس پر ہماری عظیم لیڈران بات کریں گی, وہ یہی ہے کہ ہم تمام انسانیت کی آزادی چاہتے ہیں جس میں عورت بھی شامل ہے, اور عورت کا خصوصی طور پر جو اس کی زنجیریں ہیں اس کو توڑے بغیر محنت کش طبقے کی زنجیریں نہیں ٹوٹ سکتی. اور عورت کی زنجیر یہی ہے کہ اس کو نہ صرف محدود کر کے رکھ دیا گیا ہے بلکہ اس پر یہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے کہ یہ تمام کام تم نے کرنے ہیں, روزگار کا بھی اور گھر کی دیکھ بھال کا. جب سوشلسٹ نظام آئے گا, جب محنت کش طبقے کا اقتدار آئے گا, تو ہم کیا کریں گے؟ جب فیکٹریاں محنت کش طبقے کے اپنے کنٹرول میں ہوں گی, سب کو روزگار ملے گا, سب کو اچھا روزگار ملے گا, کوئی غربت کی لکیر سے نیچے نہیں ہوگا, کوئی ایسی اجرت قبول کرنے پر مجبور نہیں ہوگا جو کہ انسانی زندگی بھی نہیں فراہم کرتی. جب اچھی اجرت ملے گی تو پراسپیرٹی پھیلے گی, جب پراسپیرٹی پھیلے گی تو بہت سارے محنت کش طبقے کے مسائل حل ہوں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ عورت کو خصوصی طور پہ آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سوشلسٹ جو ہیں, وہ جو گھر کا بوجھ ہے اس کو بھی ہم نے ہلکا کرنا ہے, اس کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے. گھر کے بوجھ کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے, نمبر 1 کہ مرد بھی اس میں حصہ لے, مرد بھی اس میں مدد کرے. مرد بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ میری شان سے کوئی نیچے کی بات ہے کہ میں بھی برتن دھو دوں, میں بھی آج جھاڑو لگا دوں, میں بھی آج مدد کر دوں, میں بھی کپڑے دھونے میں کوئی مدد کر دوں. یہ مرد بھی کر سکتا ہے اور ہمیں بھی یہ عمل کرنا چاہیے, اپنی بیویوں کی مدد کرنی چاہیے, اپنے گھر میں ہاتھ بٹانا چاہیے, بوجھ ہلکا کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے مرد تو کرے, مگر یہ بھی ناکافی ہے. ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے, سوشلسٹ ریاست کی ذمہ داری بنے گی کہ ہم محنت کش طبقے کے اوپر جو بچوں کی پرورش کا بوجھ ہے اور محنت کش عورت پہ جو بچوں کی پرورش کا بوجھ ہے اس کو کم کریں گے. کیسے؟ نمبر 1, مفت اور عام تعلیم ہر شہری کے لیے. والدین کو بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا بچوں کی تعلیم کے لیے, یہ بوجھ جو ہے سماج اٹھائے گا.
دوسری بات، تمام صحت کی سہولیات، بچوں کی پرورش، ماں کی ریپروڈکٹیو رائٹس کے حوالے سے تمام ہیلتھ کیئر فیسلٹیز مفت ہونی چاہیے، عام ہونی چاہیے، ریاست پرووائڈ کرے گی۔ یہ والدین کے اوپر بوجھ نہیں آنا چاہیے، یہ ماں پہ بوجھ نہیں آنا چاہیے، یہ بوجھ پورا سماج اٹھائے گا تو عورت کا بوجھ بھی ہلکا ہوگا۔ تو ہیلتھ کیئر کو عام کرنا۔ نمبر 3 یہ کہ عورت اگر کام کرنا چاہتی ہے، کوئی بھی کہیں پر بھی ڈاکٹر بننا چاہتی، ٹیچر بننا چاہتی، انجینئر بننا چاہتی ہے، تو اس کو ہمیشہ یہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں بچوں کا خیال رکھوں یا میں یہ کام کروں۔ اس کا حل یہ ہے کہ جو کام کی جگہ ہے، جتنی کام کی جگہ ہوں گی، جب ہماری حکومت آئے گی اس میں ہم ڈے کیئر سینٹرز بنائیں گے، اس میں ہم ایسے سینٹرز بنائیں گے کہ عورت، محنت کش عورت اپنے بچے کو اپنے ساتھ کام پر لائے، وہاں پر فیسلٹی ہو جہاں پہ بچہ پڑھ لکھ بھی سکے، جہاں پہ بچہ کھیل کود بھی سکے، جہاں پہ عورت اپنا کام کر رہی ہے تو جا کر دیکھ بھی سکتی کہ بچہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے۔ جب ایسے ڈے کیئر سینٹر بنیں گے تو عورت پہ وہ جو ماں پہ جو بوجھ ہے جو کہ اس کو علیحدہ کر دیتا ہے زندگی سے اور اس کے کریئر کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، وہ بوجھ ختم ہوگا تو محنت کش عورت جو ہے وہ پھر مکمل طور پہ برابر شریک ہو سکے۔ تمام وہ رعایات جو کہ عورت کے خلاف سیاسی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے امتیازی سلوک رکھتی ہیں، ان کو ہم ختم کر دیں گے، بلکہ ہم نے تو اس سے آگے بڑھنا ہے کہ عورت کو اسی مقام پر واپس لانے کے لیے جہاں پہ انسانیت شروع ہوئی تھی، جب اس کا وہ مقام تھا، اس پر لانے کے لیے ہم جو ہے عورت کے لیے اور فیسلٹیز پیدا کرنا چاہتے ہیں، افرمیٹیو ایکشن پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ تاریخی لا برابری درست ہو اور عورت اور مرد برابر کے سماج کے اندر شہری بن سکے۔ یہ ہمارا مشن ہے۔ آخر میں ایک نعرہ بلند کیجئے، یہ سارا مشن مکمل نہیں ہو سکتا جب تک عورت نہیں میدان میں آتی، جب تک عورت نہیں جاگتی۔ تو ذرا زور سے نعرہ لگنا چاہیے، جاگی جاگی